السلام علیکم ناظرین، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ عالم عرب کے مشہور عالم دین ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی نے اپنی کتاب استمتع بحیاتک میں لکھا ہے کہ ان کے ایک دوست تھے جن کی ماں ہمیشہ ان کی تعریف کیا کرتی تھی۔ حالانکہ ان کے 7 بھائی اور تھے، اس خاتون کی کل 8 بیٹے تھے اور وہ ایک بہت معمر، سن رسیدہ اور عمر دراز خاتون تھیں، اور ایک بیٹے کی ہمیشہ تعریف کیا کرتی تھی۔ ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی کے اندر کیوریوسٹی پیدا ہوئی یہ جاننے کی کہ آخر کیا وجہ ہے کہ یہ خاتون اپنے ایک بیٹے کا ذکر بہت زیادہ کرتی ہیں اور ہمیشہ اس کی تعریف کرتی ہیں، جبکہ باقی جو 7 بیٹے ہیں ان کا کبھی ذکر کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتی ہیں۔ ایک بار ایسا ہوا کہ ایک شادی کی تقریب میں ڈاکٹر عبد الرحمن العریفی کی اس محبوب بیٹے سے ملاقات ہو گئی جو اپنی ماں کا چہیتا ہوا کرتا تھا۔ ڈاکٹر صاحب نے اس سے اپنی ماں کی محبت کا راز پوچھا کہ آخر کیا وجہ ہے کہ تمہاری ماں صرف تم سے پیار کرتی ہیں۔ تو اس شخص نے جواب دیا کہ اصل میں بات یہ ہے کہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں وہ میری ماں کی مزاج کی رعایت نہیں کرتے یا وہ ان کی مزاج سے واقف ہی نہیں ہیں۔ تو ڈاکٹر صاحب نے پوچھا کہ آپ اپنی ماں کی مزاج کو کیسے جانتے ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ ایکچولی میری جو ماں ہیں وہ دوسری خواتین کی طرح گھریلو موضوعات پہ بات کرنا پسند کرتی ہیں، وہ ٹاپک ڈسکس کرنا پسند کرتی ہیں جو عام طور پر گھریلو نوعیت کے ہوتے ہیں، جیسے کہ اس کی شادی ہوئی کہ نہیں ہوئی، اس کی شادی ہوئی تو طلاق ہو گئی، طلاق ہوئی تو کیوں ہو گئی، اور اسی طرح سے فلاں کے بڑے بیٹے کا نام کیا ہے، اس کے سب سے پہلا جو بچہ تھا وہ کون سا تھا، اسی طرح کی وہ باتیں جو مردوں کی دلچسپی کی نہیں ہوتی اور جس میں ہمیں کوئی فائدہ بھی محسوس نہیں ہو رہا ہوتا، وہ اس کو ڈسکس کرنا پسند کرتی ہیں۔ اور میں اپنی ماں کی وہ باتیں بہت غور سے سنتا ہوں، انہیں ایسا لگتا ہے کہ وہ کوئی نئی انفارمیشن ہے جو میرے ساتھ شیئر کر رہی ہیں جس کا مجھے پہلے سے علم نہیں ہے، اور اس طرح وہ بہت اچھا محسوس کرتی ہیں اور خوش ہوتی ہیں۔ جبکہ جو میرے دوسرے بھائی ہیں وہ میری ماں کے مزاج کی رعایت نہیں کرتے، اور جیسے ہی ماں ان سے گفتگو کرنا شروع کرتی ہیں اپنے پسندیدہ موضوع پر، تو جو دوسرے بھائی ہیں وہ اکتاہٹ کا شکار ہو جاتے ہیں اور وہ پھر اپنی بات سنانے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح میری ماں کی بات ادھوری رہ جاتی ہے اور ماں اور بیٹے کے بیچ میں وہ ریپو بلڈ نہیں ہو پاتا جو ہونا چاہیے۔ ناظرین، یہ ایک سادہ سی مثال ہے جس سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ لوگوں کی دل میں جگہ بنانے کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان کے مزاج کا، ان کے حالات کا، ان کی سچویشن کا خیال رکھیں۔ اگر آپ ان کے حالات کا لحاظ کر کے، ان کے مزاج کا لحاظ کر کے بات کریں گے تو آپ بہت جلد ان کے قریب ہو جائیں گے۔ مثال کے طور پر آپ کے پڑوس میں ایک بیوہ خاتون رہتی ہے اور آپ ایک بہت ہیپی شادی شدہ زندگی گزار رہے ہیں، آپ اپنی بیوی کے ہمراہ کہیں پر جاتے ہیں اور واپسی پر وہ بیوہ خاتون کی آپ کی بیوی سے ملاقات ہوتی ہے اور وہ پوچھتی ہے کہ آپ لوگ کہاں گئے تھے۔ اب وہ بجائے یہ کہ یہ کہہ دیتی کہ ہم کسی ضروری کام سے گئے تھے، آپ کی بیوی پورا قصہ بیان کرتی ہے پوری ڈیٹیلز کے ساتھ کہ ہم ایک پارٹی میں گئے تھے اور پارٹی میں ہم نے بہت انجوائے کیا اور راستے میں جویلری شاپ پہ رکے اور جہاں سے انہوں نے مجھے بہت چمکدار قسم کے کنگن دلائے، اور اسی طرح جب ہم اور آگے بڑھے تو کپڑے کی دکان تھی اور وہاں سے انہوں نے شاندار سوٹ دلایا۔ گھر پہ پہنچے تو بچے ناراض ہو رہے تھے، تو ان کو منانے کے لیے انہوں نے کہا ٹھیک ہے نیکسٹ جو ویک اینڈ ہے اس پہ ہم تمہیں گھمانے کے لیے لے چلیں گے۔ اب یہ جو پوری تفصیلات ہیں یہ جب وہ اس بیوہ خاتون سے بتائے گی جو اپنی شادی شدہ زندگی میں ناکام ہو چکی ہے اور جس کو اپنے شوہر کی یاد ستاتی رہتی ہے، اس طرح کی وہ باتیں جب سنے گی تو آپ بتائیے کہ وہ اس سے قریب ہوگی یا دور ہوگی؟ ظاہر ہے کہ وہ اس سے دوبارہ ملنا نہیں چاہے گی۔ ناظرین، آپ اپنے مخاطب سے وہ بات کیجئے جس میں وہ دلچسپی رکھتا ہے، نہ کہ وہ جس میں آپ دلچسپی رکھتے ہیں، تبھی جا کر کے آپ اس سے قریب ہو سکیں گے۔ اب دیکھیے، آپ اگر اپنے دادا جان سے جن کی عمر 80 سال ہو چکی ہے فیفا ورلڈ کپ کی داستان سنانے لگیں اور کتنا میچ کتنا زبردست تھا اور اس میں فلاں پلیئر نے کس طرح سے پرفارمنس کی، اگر آپ یہ ڈیٹیلز اگر ان کو دینے لگ جائیں تو آپ کے دادا کو میرا نہیں خیال ہے کہ آپ کی باتوں میں کوئی انٹرسٹ ہوگا اور وہ آپ سے مزید بات کرنا بھی چاہیں گے۔ یہ وہ بات ہے ناظرین جس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی بہت لحاظ کرتے تھے۔ اس لیے اگر ہم لوگوں کی مزاج کی رعایت کریں تو نہ صرف یہ کہ ان کے دل میں جگہ بنانے میں کامیاب ہوں گے بلکہ ہمیں اس پر ثواب بھی ملے گا۔ اب دیکھیے نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الگ ہوتا تھا، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ الگ ہوتا تھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر میں لطافت تھی، آپ عمر میں چھوٹی تھیں اور ہنسی مذاق آپ پسند کرتی تھیں۔ چنانچہ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ اس سفر سے واپس ہو رہے تھے، قافلہ آپ کے ساتھ تھا، جب مدینہ پہنچا تو آپ نے کہا کہ آپ لوگ آگے چلے جائیں، ہم لوگ پیچھے آتے ہیں۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ اکیلے رہ گئے تو آپ نے مسکرا کر اپنی زوجہ محترمہ کو دیکھا اور کہا کہ آؤ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں۔ دونوں میاں بیوی نے دوڑ کا مقابلہ کیا اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں پھرتیلی تھی اور میرا جسم ہلکا تھا اور میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوڑ کے مقابلے میں ہرا دیا۔
ایک بار اور ایسا ہوا کہ ہم لوگ سفر سے لوٹے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوبارہ یہ خواہش کا اظہار کیا کہ چلو دوڑ کا مقابلہ کرتے ہیں. تو ہم نے دوبارہ سے کانٹیسٹ کیا, مقابلہ کیا, تو اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے ہرا دیا. اس کی وجہ یہ تھی کہ میرا جسم موٹا ہو چکا تھا اور میں ذرا سا بھاری بدن کی ہو گئی تھی, اسی وجہ سے میں جیت نہیں سکی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. آپ جیتنے کے بعد آپ نے حضرت عائشہ کی طرف مسکرا کر دیکھا اور کہا یہ پہلی والی ہار کا بدلہ ہے. اب دیکھیے یہ آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ کتنا خوشگوار تعلق رکھا اور ان کی عمر کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ پیش آئے. جبکہ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ آپ نے کبھی دوڑ کا مقابلہ نہیں کیا, وہ تاریخ میں ریکارڈ نہیں ہوا ہے, کیونکہ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کافی زیادہ تھی اور ان کی مزاج میں سنجیدگی تھی, وہ اس طرح کی بات پسند نہیں کرتی تھیں. آپ دیکھیے کہ اگر آپ کا دوست ہنسی مذاق پسند کرتا ہے تو آپ اس کے ساتھ ہنسی مذاق کیجیے. اگر آپ کے دوست کی مزاج میں سنجیدگی ہے تو آپ ہرگز اسے مذاق نہ کیا کریں, اس سے آپ لوگوں کی تعلقات بگڑ جائیں گے. ناظرین, آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زندگی میں ہر شخص کے ساتھ اس کی عقل کے مطابق, اس کی حالت کے مطابق معاملہ کرتے تھے. چنانچہ آپ کا مبارک ارشاد بھی ہے کلموا الناس علی قدر عقولہم, کہ لوگوں سے ان کی عقل کا جو معیار ہے اس کا لحاظ کر کے بات چیت کیا کرو, اس کا لحاظ کر کے ان کے ساتھ انٹریکشن کرو. اگر ہم ایسا کریں گے تو لوگوں کے دل میں اترنے میں بھی کامیاب ہو جائیں گے, ہماری تعلقات ان سے اچھے ہوں گے, ہماری سوشل بانڈنگ اچھی ہوگی, اور اگر ہم نے یہ اچھی نیت کے ساتھ کیا ہے تو اس پر ہمیں اجر و ثواب بھی ملے گا اور اللہ کی قربت بھی حاصل ہوگی. آپ کا بہت شکریہ, جزاک اللہ.